بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ کتاب توضیح المسائل کے دروس جاری ہیں، جن میں سے سبق نمبر 4 کو آج ہم پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے کاروبار کا منافع۔ مسئلہ نمبر 1735۔ اگر کوئی شخص کسی شیعہ اثنا عشری مسلمان کو کوئی ایسی چیز بطور عطیہ دے جس کا خمس نہ دیا گیا ہو، تو اس کے خمس کی ادائیگی کی ذمہ داری عطیہ دینے والے پر ہے، اور جس شخص کو عطیہ دیا گیا ہے اس کے ذمہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی یہ بھی گزشتہ مسائل سے ملتا جلتا ہے، البتہ گزشتہ مسائل میں یہ تھا کہ خرید و فروخت تھی، معاملہ تھا، اور اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شیعہ شناصری مسلمان کو کوئی تحفہ دے، گفٹ دے، اور اس تحفے پر، اس گفٹ پر اس نے خمس دیا ہوا نہیں ہے، تو اب تحفہ لینے والے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جس نے تحفہ دیا ہے اس کا ذمہ ہے کہ وہ اس کے اوپر خمس ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کو تحفہ لینے والا بری ذمہ ہے، اس کے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1734۔ اگر انسان کو کسی کافر سے یا ایسے شخص سے جو خمس دینے پر اعتقاد نہ رکھتا ہو کوئی مال ملے، تو اس مال کا خمس دینا واجب نہیں ہے۔ یہ گزشتہ مسائل میں بھی ہم نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ جو شخص خمس کا اعتقاد نہ رکھتا ہو یا خمس دیتا ہی نہ ہو، اعتقاد رکھتا ہو لیکن وہ دیتا ہی نہ ہو، میراث کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا، یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے کہ اگر مثلاً کسی شخص کو، مثلا وہ خود شیعہ ہے لینے والا، لیکن جس سے ملا ہے وہ کافر ہے، وہ خمس کا اعتقاد ہی نہیں رکھتا، خمس کو وہ مانتا ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس چیز پر خمس دینا ضروری نہیں ہے، خمس دینا اس پر واجب نہیں۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1735۔ تاجر، دکاندار، ملازمت پیشہ، کاریگر اور اس قسم کے دوسرے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت سے جب انہوں نے کاروبار شروع کیا ہو 1 سال گزر جائے تو جو کچھ ان کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو اس کا خمس دیں، اور اسی طرح وہ خطیب و ذاکر اور ان کے جیسے افراد اگرچہ ان کی درآمد سال کے مخصوص دنوں میں ہوتی ہو، اگر اس سے بڑے بڑے اخراجات پورے ہو جاتے ہوں اور جو شخص کسی کام دھندے سے کمائی نہ کرتا ہو کہ جس سے زندگی کے اخراجات پورے کر سکے اور حکومت اور عوام کی اعانت سے خرچ چلاتا ہو، اگر اسے اتفاقاً کوئی نفع حاصل ہو جائے تو جب اسے یہ نفع ملے اس وقت سے 1 سال گزرنے کے بعد جتنی مقدار اس کے سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے، لہذا ہر منفعت کے لیے جداگانہ سال قرار دے سکتا ہے۔ اب یہاں پر آ جائیے
کہ تاجر ہو یا دکاندار ہو یا ملازمت پیشہ ہو یا کاریگر ہو، جس قسم کا بھی اس کا کاروبار ہو، جب سے اس نے کاروبار شروع کیا، مثلا اس نے سال کے پہلے مہینے جنوری سے کاروبار شروع کیا، اب جیسے ہی اس پر سال گزر جائے، یعنی جنوری 2022 میں اس نے کاروبار شروع کیا تھا، اور جیسے ہی جنوری 2023 آ جائے اور پھر وہ اپنا حساب و کتاب کرے، اور جو اس نے کاروبار شروع کیا تھا اس کے سال بھر کے اخراجات نکالنے کے بعد بھی اس کے پاس کچھ پیسے بچتے ہیں، منافع بچتا ہے، تو اس کا خمس دے دے۔ اب یہاں پر انہوں نے تھوڑا سا واضح کیا ہے کہ اب ضروری نہیں ہے کہ وہ مسلسل تاجر ہے، مسلسل تجارت کرتا ہے، دکاندار ہے، مسلسل دکان چلاتا ہے، ملازمت پیشہ ہے، مسلسل وہ ملازمت کرتا ہے، کاریگر ہے، مسلسل کاریگری کرتا رہتا ہے اور اپنا کام دھندا کرتا رہتا ہے۔ لیکن بعض ایسے ہیں کہ جن کو کسی وقت کمائی ہوتی ہے، کسی وقت نہیں ہوتی، مثلا جیسے کہ انہوں نے مثال دی ہے کہ خطیب ہے، ذاکر ہے، ماہ محرم الحرام کے حوالے سے انہیں آمدنی ہو جاتی ہے، یا مثلا ایام ربیع الاول کے حوالے سے انہیں جشن وغیرہ کی آمدنی ہو جاتی ہے، یا ایسے دوسرے جو بھی افراد کے جن کو مخصوص دنوں میں آمدنی ہوتی ہے اور کچھ دنوں میں ان کی آمدنی نہیں ہوتی، لیکن جن مخصوص دنوں میں انہیں آمدنی ہوتی ہے ان میں سے وہ اپنے بڑے بڑے اخراجات پورے کر دیتے ہیں، مثلا کسی کو ماہ ربیع الاول میں، کسی کو ماہ محرم الحرام میں اتنی کمائی ہو گئی کہ اس کے جو بڑے بڑے اخراجات تھے اس میں سے نکل گئے، تو اب باقی جو اس کے سال بھر کے اخراجات ہیں ان کو وہ پورا کرنے کے بعد جو منافع بچتا ہے اس میں سے وہ خمس ادا کرے گا۔ اور وہ اخراجات مثلا ایسا کوئی شخص ہے کہ جو خود زیادہ نہیں کماتا، اس کی معاونت یا اس کی اعانت جو ہے وہ خرچ چلانا جو ہے وہ حکومت کی طرف سے یا عوام کی طرف سے، مثلا ایسا کوئی شخص ہے یا ایسا کوئی خطیب ہے یا ایسا کوئی سیاستدان ہے کہ جس کا خرچہ عموماً حکومت کے حوالے ہے یا عوام کے حوالے سے ہے، ان کے حوالے ان کا خرچہ وہ برداشت کرتے ہیں، تو اگر اسے کوئی اتفاقاً نفع حاصل ہو جائے، یعنی اخراجات سے ہٹ کر اسے کہیں سے کوئی اور نفع مل جائے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ سال بھر کے اخراجات سے زیادہ ہو جائے تو اخراجات پر خمس، جتنے بھی سال بھر کے اخراجات ہیں وہ زیادہ ہو گیا اس سے، تو اس منافع پر اس کا خمس دے، لہذا ہر منفعت کے لیے جداگانہ سال قرار دے سکتا ہے۔ اب یہاں پر ایک آخر میں جو بات کی ہے انہوں نے تھوڑی اس کی وضاحت کرتا چلوں کہ مثلا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے جو 2-4 کاروبار ہیں، مثلا اس کی ایک دکان بھی ہے، مثلا وہ کسی اور کا تاجر بھی ہے، مثلا وہ کوئی پیشاور بھی ہے، مثلا وہ صبح کے ٹائم پہ نوکری بھی کرتا ہے، تو اگر وہ چاہے کہ سارے جو وہ دندے کرتا ہے، سارے جو وہ کاروبار کرتا ہے ان کا ساروں کا ساتھ حساب کرے تو بھی اس کی مرضی ہے، لیکن ہر ایک کا جداگانہ سال قرار دے تب بھی اس کی مرضی ہے، یعنی یہ کہے کہ میرا تاجر والا سال جو ہے وہ جنوری میں شروع ہوگا اور جنوری میں ختم ہوگا، میرے دکان کا سال جو ہے وہ فیبروری میں شروع ہوگا اور فیبروری میں ختم ہوگا، اور میری جو ملازمت ہے، میری جو نوکری ہے اس کا جون میں شروع ہوگا، جون میں ختم ہوگا سال، تو اس طرح بھی کر سکتا ہے۔ سال اگر اس کے کاروبار مختلف ہوں تو وہ سال بھی جداگانہ قرار دے۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1736،
سب سے پہلے ہم اس کا متن پڑھ لیتے ہیں۔ سال کے دوران جس وقت بھی کسی شخص کو منافع ملے وہ اس کا خمس دے سکتا ہے، اور اس کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ سال کے ختم ہونے تک اس کی ادائیگی کو مؤخر کر دے، لیکن اگر جانتا ہو کہ آخر سال تک اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی تو احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ فوراً اس کا خمس دے، اور اگر وہ خمس ادا کرنے کے لیے عیسوی یعنی رومن کیلنڈر اختیار کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں پر دو صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو اسے جب بھی منافع ملے سال میں وہ خمس ادا کر سکتا ہے، یعنی مثلا اس کا معین کیا ہوا اس کے سال کی ابتدا اور انتہا تھی جنوری میں، لیکن جنوری کے آنے سے پہلے 1 جنوری میں اس نے شروع کیا، دوسرے جنوری سال مکمل ہونے سے پہلے جنوری کے آنے سے پہلے اسے نفع حاصل ہو گیا۔ اب جیسے ہی نفع حاصل ہوا ابھی تک اس کی تاریخ نہیں آئی، وہ خمس اگر ادا کرنا چاہے تو دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ نہیں میں اس کی ادائیگی کو مؤخر کر دیتا ہوں، جب میرا سال مکمل ہوگا، جب میری معین کردہ تاریخ آئے گی تو میں اس وقت دوں گا، تو یہ بھی جائز ہے کہ وہ مؤخر کر سکتا ہے، اس کی ادائیگی کو مؤخر کر دے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اس میں دوسری ایک صورت ہے، لیکن اگر جانتا ہو کہ آخر سال تک اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، یعنی جو نفع اسے حاصل ہوا ہے اس کی ابھی جو مثلا 2 مہینے بچتے ہیں یا 3 مہینے بچتے ہیں سال کے مکمل ہونے تک وہ جانتا ہو کہ ان میں یہ جو نفع مجھے حاصل ہوا ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس میں سے مجھے کچھ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ جانتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ پیسہ صرف پڑا رہے گا، فائدہ جو ہوا ہے وہ صرف پڑا رہے گا، ضرورت نہیں پڑے گی، تو اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر اسے اسی وقت یعنی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اسی وقت خمس ادا کر دینا چاہیے۔ اور یہاں پر آخر میں ایک چھوٹی سی بات کر رہا ہے کہ اگر وہ خمس ادا کرنے کے لیے عیسوی یعنی رومن کیلنڈر اختیار کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ایک خمس ایک اسلامی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ ہے۔ اب کوئی سوچے کہ بھائی اس میں جو مہینہ معین کیا جائے گا وہ بھی اسلامی ہی ہونا چاہیے، مثلا ماہ مبارک رمضان ہو یا ماہ محرم الحرام ہو، نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ عیسوی رومن کیلنڈر کے ذریعے سے اگر تاریخ معین کرنا چاہے وہ اس کی مرضی ہے کہ وہ ماہ محرم رکھے یا جنوری رکھے یا ماہ رجب رکھے یا فیبروری رکھے، اس کا اختیار ہے، اس میں رومن کیلنڈر اختیار کرے یا اسلامی کیلنڈر اختیار کرے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1737۔ اگر کسی شخص کو منفعت حاصل ہو اور وہ سال کے دوران مر جائے تو ضروری ہے کہ اس کی موت تک کے اخراجات اس منافع میں سے منہا کر کے باقی ماندہ کا فوراً خمس دیا جائے۔ اس مسئلے میں کہنا یہ چاہتا ہے کہ کوئی شخص ہے کہ جس نے اپنے خمس کا مثلا سال معین کیا ہوا تھا، کوئی مہینہ، اور اسے اس مہینے کے آنے سے پہلے کوئی نفع حاصل ہوا، کوئی فائدہ حاصل ہوا، کوئی منفعت حاصل ہوئی، لیکن وہ انتظار میں تھا کہ وہ مہینہ آ جائے تو وہ خمس دے گا، اس مہینے کے آنے سے پہلے ابھی اس نے اس منفعت پہ خمس نہیں دیا اور اس کی موت ہو گئی، وہ مر گیا۔ اب اس کا کیا حکم ہے، اس کے منفعت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کے وارثین جو ہیں
اس منفعت میں سے اس کی موت کے اخراجات نکالیں گے، یعنی مثلا اس کے دفن کے اخراجات، اس کے کفن کے اخراجات، اس کی قبر اخراجات، اس کی قبر کے اخراجات، جتنے بھی اس پر اخراجات آتے ہیں اس منفعت میں سے سب سے پہلے وہ خرچ کریں گے۔ اب خرچ کرنے کے بعد جتنے پیسے بچ جاتے ہیں اس منفعت سے، سارے اخراجات میت کے ہوئے، اس کے بعد جو نفع اسے حاصل ہوا تھا، جو اس نے رکھا ہوا تھا کہ سال مکمل ہونے کے بعد اس کا خمس ادا کرے گا، اس منفعت پر خمس واجب ہے۔ وارثین کو چاہیے کہ یہ اخراجات نکالنے کے بعد سب سے پہلے باقی ماندہ جو رقم بچے اس پہ خمس ادا کرے، اور اس خمس کے ادا کرنے کے بعد وہ رقم جو ہے ان کے وارثین میں، میت کے وارثین میں تقسیم ہو جائے گی۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1738۔ اگر کسی شخص کے بغرض تجارت خریدے ہوئے مال کی قیمت بڑھ جائے اور وہ اسے نہ بیچے اور سال کے دوران اس کی قیمت گر جائے تو جتنی مقدار تک قیمت بڑھی ہو اس کا خمس واجب نہیں ہے۔ مثلا کوئی شخص ہے، اور یہ عموماً ہوتا رہتا ہے تجارت میں، کہ منفعت کی غرض سے، تجارت کی غرض سے اس نے کوئی مال خریدا اور اچانک اس کی قیمت بڑھ گئی، اور اس نے سوچا کہ اس کی اور قیمت بڑھے گی، سال کے دوران اس نے رکھ دیا اور اس کی قیمت بڑھے گی، جب اور زیادہ قیمت بڑھے گی تو میں اس سے اور زیادہ فائدہ حاصل کروں گا اور اس کے بعد اس کا خمس دوں گا۔ اب سال کے دوران کیا ہوا کہ اس کی قیمت بڑھی نہیں بلکہ اس کی قیمت گر گئی، تو سال کے دوران جو اس کی قیمت بڑھی تھی اس کو خمس جو دینا ہے اس کے مطابق نہیں دینا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ اس نے تجارت کے لیے رکھا تھا مال اور اپنے فائدے کے لیے مال رکھا تھا، اس وقت قیمت زیادہ تھی، اگر اس وقت ادا کرتا خمس تو اس کو زیادہ خمس ہوتا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو اس کے بعد میں قیمت گر گئی تو اسی پر وہ خمس دے گا، بڑھی ہوئی قیمت کا خمس اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔